ایک انقلاب پال رہی ہوں۔ میں سندھ اور پاکستان کی بیٹی ام رباب آج پریس کانفرنس کال کرنے کا مقصد آنریبل کورٹ دادو ماڈل کورٹ میں ہماری ہیئرنگ تھی، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان کی عوام، سندھ کی مظلوم عوام دیکھ رہی ہے کہ 4 سالوں سے جتنی پیشیوں پہ ہمیں کورٹ نے بلایا، ہم آنریبل کورٹ کے حکم پہ گئے، ہم پیش ہوئے، چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ہم نے کوئی در نہیں چھوڑا۔ آنریبل کورٹس کا ایک طریقے سے انصاف فراہم کرنا، یا کوئی کیس اگر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جج کا بھی ٹرائل ہوتا ہے، تو الحمدللہ سے میں ضرور کہوں گی کہ ہماری عدلیہ اس ٹرائل میں، اس امتحان میں پاس ہوئی ہے کہ آج پی پی ایم پی اے برہان چانڈیو کی ضمانت رد ہوئی ہے۔ یہ سندھ کی عوام، مظلوم عوام کی جیت ہے، صرف میرا کیس نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ سندھ کے مظلوموں کا کیس ہے، پاکستان کے مظلوموں کا کیس ہے، اور میری جدوجہد دھرتی کے مظلومین کے لیے ہے۔ آج دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے جو خود کو سردار، نواب، وڈیرا لقب دیکھ کے جو پھر رہے ہوتے ہیں، وہ سردار میں سے فرار بن گئے۔ آپ دیکھیں، آج وہ عدالت سے فرار ہو گیا ہے، اور وہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں قانون سے کہ میں ایک 22 سالہ بچی ان کے خلاف جب میں کھڑی ہوں، میں اپنے حق کی بات کر رہی ہوں، تو وہ عدالتوں سے ڈر کر آج بھی موجود نہیں تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں سٹنگ ایم پی ایز ہیں جو قاتل ہیں میرے بڑوں کے، میں پہلے دن سے کہتی آ رہی ہوں کہ یہ ملوث ہیں، اور ظاہر ایف آئی آر بھی ان پہ ہی کٹی ہوئی ہے پہلے دن سے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے میں ایک سمپل سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ پہلے تو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمارے ایم پی ایز نے کچھ کیا ہے۔ آنریبل کورٹ نے جو ہے فیصلہ دیا کہ ان کے ایم پی ایز ملوث ہیں، اور آج اسی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ برہان چانڈیو کو جا کر گرفتار کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے پھر بھی میں گزارش کروں گی اچھے لفظوں میں کہ اگر آپ اپنی تھوڑی سی بھی ساکھ بچانا چاہتے ہیں تو ان کو اریسٹ کرائیں، اپنے ایم پی ایز کو پیش کرائیں۔ ناظم جوکھیوں کا جو واقعہ ہوا، اس میں آپ نے ایم پی اے کو ڈی سیٹ کیا ہے، آپ اس کو معطل کریں، کیونکہ یہ تو فرار ہے، فرار مجرم جس کو ملوث قرار دیا گیا۔ آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو جا کر پکڑیں، وہ آ کر سرنڈر کرے عدالت کے سامنے۔ تو اور کیا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے کہ ہم کتنے ثبوت دیں؟ سی ایم صاحب ہر معاملے پہ نوٹس لیتے ہیں، میں آج یہاں پہ بیٹھ کے ان سے یہ گزارش کرتی ہوں، سی ایم صاحب اس معاملے پہ بھی تھوڑی نظر ثانی کریں۔ میں سندھ کی بیٹی ہوں، اب تو عدلیہ نے بھی حکم دیا ہے، صرف میں ہی نہیں کہہ رہی کہ یہ ملوث ہے، اب تو پاکستان کی آنریبل عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ ملوث ہیں۔ تو آپ ان کو جو ہے اس چیز پہ نوٹس لے کر آئی جی صاحب سے بات کر کے ان کو آپ پیش کرائیں، ان کو اریسٹ کروائیں۔ ادروائز دیکھیں، میں ضرور کہوں گی، آج میں نے پریس کانفرنس کرنے کا میرا جو مین مقصد یہی ہے کہ ہم نے پولیس کو کل صبح 11 بجے تک کا ٹائم دیا ہے۔ کل صبح 11 بجے تک اگر سندھ پولیس کوئی اس میں گرفتاری کرتی ہے، کوئی اس میں قدم اٹھاتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم جو ہے ہمیں یہ ہاتھ سے میں ضرور کہوں گی کہ یہ اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ ہم کل صبح 11 بجے میہڑ بائی پاس پہ اٹک پیٹرول پمپ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں۔ میں سندھ کی پوری عوام سے گزارش کرتی ہوں، میرے جتنے بھی سپورٹرز ہیں یا جو میرے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں فیوڈلزم کے اگینسٹ، ایک تو میرے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور دوسرا سردارانہ نظام کے خلاف جو میں جدوجہد کر رہی ہوں، میں ان سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ آ کر مجھے جوائن کریں۔ ابھی یہ میں نے فیصلہ پاکستان کی سندھ کی مظلوم عوام پہ چھوڑا ہے، اپنے بھائیوں پہ چھوڑا ہے کہ آپ لوگ آئیں۔ ابھی مجھے آپ کی سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، سندھ کی غیرت مند عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ آئیں، میرے ساتھ روڈ پہ بیٹھیں اور آ کر میری اس میں مدد کریں، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایم پی اے برہان چانڈیو جس کی ضمانت رد ہوئی ہے، ہم اس کو اریسٹ کروائیں۔ اور میں گزارش کروں گی اپنے ایک تو سپورٹرز کو، اور جتنی بھی سیاسی، سماجی اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، سب سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ سب آئیں، جوائن کریں۔ اگر آپ جوائن نہیں کر سکتے اور آپ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے روڈ پہ، تو کائنڈلی اتنا کریں، ایک تو سوشل میڈیا پہ اسٹرانگ آواز بنے، اور آپ لوگ آواز اٹھائیں کہ ایم پی اے برہان چانڈیو کو اریسٹ کیا جائے، اور آپ اپنے اپنے ضلعوں میں جو ہے یہ آپ دھرنے دیں، پروٹیسٹ کریں، مظاہرے کریں، تاکہ اس ایم پی اے کو اریسٹ کیا جائے۔ دیکھیں، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں قانون سے۔ میں آئی جی سندھ پولیس کو بھی کہوں گی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ میسج دوں گی کہ جتنی دیر سے یہ لوگ اریسٹ ہوں گے، جتنا ٹائم یہ بھاگیں گے،
उतनी ये हमारी तहरीक मजबूत कर रहे हैं। हम जो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर इस पे होश के नाखून ले कि उनका MPA फरार हो गया है अदालत से, तो उनको पेश कराया जाए। बिलावल साहब को भी मैं कहूँगी, CM साहब को भी मैं कहूँगी कि इस पे आप नोटिस लें, IG साहब से बात करें और अपने MPA को जितना जल्दी आपसे हो सकता है आप पेश कराएं। अदरवाइज़ सिंध की आवाम, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक इनकलाब आता हुआ देख रही हूँ, और वो इनकलाब इनकी पूरी जो सियासत है उसको भी रौन देगा। और मैं जो सिंध की बेटी हूँ, मैं नंगे पैर करके मैंने जितने एहतजाज किए हैं, मैं अदलिया के वक़ार की जंग लड़ रही हूँ। बेसिकली ज़ाहिर है मुझे बहुत से लोगों ने रोका टोका, मुझे बार बार कहा गया कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, पर मैं एक ही ज़िद पे अड़ी हुई हूँ कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि पाकिस्तान की अदलिया में इंसाफ आज भी मौजूद है, क्योंकि मैं खुद फ्यूचर की एक लॉयर हूँ। और हम ज़ाहिर यही चाहते हैं, ये कातिल ही हैं जो अदालतों को बदनाम करते हैं, और ये कातिल ही हैं जिनकी वजह से यही मशहूर होता हुआ आ रहा है। ये अपने अंदर कोर्ट्स बना के बैठते हैं सरदार लोग, ये यही समझते हैं कि ये कानून से बाला तरें। तो आज इस फैसले ने साबित किया है कि जागीरदाराना निज़ाम को भी एक धचका लगाए, और मैं आवाम से गुजारिश करती हूँ जितना हो सके इस पे आवाज़ बुलंद करें, और आप सब आएँ कल 11 बजे सुबह के टाइम। मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब आएँ, मुझे ज़्यादा देर रोड पे ना बैठने दें, जितना हो सके जल्दी इनको अरेस्ट किया जाए। अदरवाइज़ जितने दिन हमें बैठना पड़ा, हमारे पास बेसिकली 2 दिन हैं, इनकी ज़मानत जो रद्द हुई है, इनको अरेस्ट कराने के लिए 2 दिन है। तो आए अवाम, मुझे 2 दिन रोड पे बैठना पड़ा, मैं बैठूंगी। और अगर इससे भी इन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिंध पुलिस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे जो मुजाहरों के दायरे हैं हम पूरी सिंध में बढ़ाएंगे। हम IG साहब की ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा, हम वहाँ पे भी जाकर बैठेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही हूँ कि जल्द से जल्द MPA बुरहान चंडे जो फ़रार हो गया अदालत से, जो भगोड़ा भाग गया है नाम निहाद सरदार, उसको अरेस्ट किया जाए। मैम आप सिंध